बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं आमिर खलील एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जस्टिस याया अफरीदी का मैसेज जो है उन हलकों तक पहुंच गया है जिन लोगों ने दो इवेंट किए थे। एक इवेंट उन्होंने इमरान खान के साथ किया और दूसरा इवेंट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पर काटे। और जिन लोगों का ये ख्याल था कि हम जो है जस्टिस याया अफरीदी का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी करके ये जब जारी करेंगे तो उनका ख्याल था कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा दे देंगे। जब वो इस्तीफ़ा देंगे तो उसके पीछे जो मुनीब के बाद जो अमीनुद्दीन खान हैं जस्टिस, और जस्टिस जमाल मंदुखैल हैं, फिर वो आ जाएंगे। फिर हम जो है अपनी मर्जी से जो एक चैम्बर के अंदर जाकर मुलाकात कर लेते थे, उस मुलाकात के बाद जो चीज़ें होती थी उसको एडजस्ट कर लेते थे और अपनी मर्जी के जो फैसले थे वो हासिल कर लेते थे। तो बहरहाल वो ना हुआ। कल जो जैसे याया अफरीदी हैं उन्होंने हल्फ उठाने के बाद तीन चार बड़े अहम कदम उठाए। एक तो उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून था उसके जो ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद जो कमेटी थी उसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रद्दोबदल की थी। उस रद्दोबदल के बाद उन्होंने दोबारा जो है मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने इस्तीफा भी नहीं दिया। इसकी तरदीद आप ऐसे कर लें कि अब मीडिया के ऊपर खुलकर नून लीग के लोगों की ये राय सामने आ रही है कि हमारा ख्याल था कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद हम अदलिया के पार पहले भी काट चुके हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट को ट्रैक किया वो उनके अंदाजे जो है वो गलत हुए और उनको बाद में इसका एहसास होगा। अभी मुझे एक ज़राए से मालूम हुआ कि लाहौर के अंदर जो है शहबाज शरीफ, बिलावल और आज़म नज़ीर तारड़, स्पीकर एयाज सादिक, दीगर एक दो लोग थे जिनकी जो है वो मीटिंग हो रही है। तो उस मीटिंग के अंदर वो परेशानी का आलम जो है वो बढ़ गया है जब याया अफरीदी के दो तीन अहम कदम सामने आए। तो सबसे पहला जो स्टेप याया अफरीदी का है वो ये है कि उन्होंने कमेटी में रद्दोबदल की और उसके बाद उन्होंने फुल कोर्ट इंतज़ामी साइड के ऊपर जो इजलास बुलाया। कल ये दो मुतालबे थे मंसूर अली शाह के। उन्होंने जो आखिर में ख़त लिखा वो ख़त यही था कि भाई जब तक फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया जाता तब तक मैं किसी बेंच के अंदर नहीं बैठूंगा। और उसके बाद 8 जो बेंच हैं मुख्तलिफ वो तश्कील दिए गए या अफरीदी की तरफ से। कल 28 जो सितंबर है वो 28 अक्टूबर जो है कल उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ बेंच जो है मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने एक इजलास बुलाया एटीसी कोर्ट का 7 नवंबर को। वो इसलिए बुलाया कि वो अपना तमाम रिकॉर्ड और तमाम प्रोसेस जो है वो लेकर आएँ। ख़ास तौर पर इसके अंदर जो 9 मई के केसेस आए, ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि एटीसी अदालत के अंदर जब 780A की एफआईआर दर्ज की जाती है, ज़्यादातर वो सियासी लोगों के ऊपर 780A की एफआईआर दर्ज की जाती है। उनके साथ जो है बाकी जो दहशतगर्दी लेवल के लोग हैं वो बहुत दहशतगर्दी मुकदमात जो है या टेररिज्म लोग जो हैं वो कम होते हैं। तो याया अफरीदी ने ये रिकॉर्ड तलब किया और प्रोसिक्यूशन को भी देखेंगे कितने मुकदमात का रिकॉर्ड जो है वो तो जमा कराया गया चालान, और उसके बाद जो है कितने जज तैनात हैं और हुकूमत क्यों जज तैनात नहीं कर रही और पुलिस की कारकर्दगी जो है वो देखी जाएगी। ये एक तफ्तीश हाल सूरत थी 9 मई के बाद, जो एक कहा जाता है कि वो एक मिलिट्री कोर्ट बनाई जाए। और वो मिलिट्री कोर्ट क्यों ज़रूरी है कि ये जो एटीसी अदालत के जज हैं वो क्यों काम नहीं कर रहे। इस सारे तनासब के अंदर आपको सरगोदा एटीसी अदालत के जज का ख़त भी जो है वो पेंडिंग में था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर भी तफसीली बातचीत होगी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम एटीसी जजेस को तलब कर लिया है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है एटीसी अदालत के अंदर 9 मई के बहुत से मुकदमात जो हैं ज़ेर बहस हैं। वो
کیوں زہر بحث تھے، ان تمام صورتحال کا جو گرنٹر تھا وہ فائز عیسیٰ تھا۔ فائز عیسیٰ جو سمجھتا تھا کہ 1 سال میں بیٹھا ہوا ہوں اور عمران خان کی جو اہلیہ ہے اور عمران خان کی بہنیں آئیں اور عمران خان صاحب خود آئیں اور شاہ محمود قریشی آئیں، میاں محمود اور رشید آئیں، ڈاکٹر راجدہ یاسمین آئیں اور عمر سرفراز چیمہ آئیں اور ان کے ساتھ اعظم سواتی آئیں اور اعجاز چودھری، سینیٹر اعجاز چودھری آئیں، یہ تمام لوگ اس قاضی فائز عیسیٰ کی اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو عالیہ نیلم ہیں اور اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے منیر بھٹی، ان کی وجہ سے امیر بھٹی بلکہ جو جج تھے، تو ان تمام لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ بند ثلاثہ رہ گئے، اس کے اوپر جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی۔ یہ بہت بڑا جو سٹیپ ہے یا افریدی نے اٹھایا اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے تمام ATC عدالت کے ججز کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ تیسرا نہیں بلکہ چوتھا بڑا اہم سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بڑی اہم دلچسپ بات یہ ہے کہ یا افریدی کی سربراہی میں وہ ہوں گے، ان کے سربراہ چیف جسٹس یا افریدی ہوں گے اور منصور علی شاہ ہوں گے اور جسٹس منیب اختر ہوں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق ہوں گے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے سردار ہاشم خان جو ہاشم کاکڑ جو جسٹس ہاشم کاکڑ ہیں وہ ہوں گے۔ تو یہ جو 6 ججز کا خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا ان ججز کے خط آنے کے بعد وہ اصل خط کس کو لکھا گیا تھا؟ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا۔ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو نہیں لکھا گیا تھا بلکہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا۔ اس خط کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے ایک جو ایگزیکٹو کی جو ایک انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کے اندر وہ جیلانی جو جج تھے ان کا نام بھی آیا تھا، انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ تو اس صورتحال میں منصور علی شاہ اور جو فائز عیسیٰ تھے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کی تھی، لیکن اس کے بعد مجبوراً فائز عیسیٰ کو جو ہے فل کورٹ جو ہے وہ آج فل نوٹس دے کر فل کورٹ بٹھائی تھی، لیکن ایک آدھ سماعت کے بعد انہوں نے جو ہے آنکھیں بند کر دی تھی، جس کے بعد جو منصور علی شاہ تھے انہوں نے یہ جو خط لکھا آخر میں قاضی فائز عیسیٰ کی الوداعی ریفرنس پر، تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ بیرونی مداخلت کو عدالت کے اندر جو ہے وہ شامل کیا۔ فائز عیسیٰ نے وہ راستے کھولے جس کے ذریعے بیرونی مداخلت عدالت کے اندر شامل ہوئی۔ یہ وہ اس خط کا جو متن تھا وہ اس بات پر تھا کہ 8 ججز کے جو خط لکھا اور ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا تو وہ جو ہے افسوسناک تھا اور اس کے اوپر فائز عیسیٰ نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ معاملہ 6 ججز کا خط جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے، اس کو دیکھا جائے گا اور اس سپریم جوڈیشل کونسل کے خط جو 6 ججز کا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ ان خط کے اندر اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو آگاہ کیا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا، تو اس کے اوپر بھی ایک الزام جو ہے وہ آیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اکثریت جو ہے وہ یا افریدی کی ہے اور منیب اختر بھی آئیں اور منصور علی شاہ بھی آئیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جو حکومت کی پریشانی اس سے بڑھے گی، کیونکہ اس خط کے بعد کچھ جو نامنید شکایات جو ہے ان ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر داخل ہوئی تھی، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب طاہر، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس جو ہے وہ دوسرے جو بابر ستار تھے، ان کے خلاف یہ تمام شکایات سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر آئی تھی۔ تو میرا خیال ہے وہ متفقہ طور پر ان شکایات کو دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ شکایات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ اسی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف بھی شکایات آئی ہوئی ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی وہ شکایات آئی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ جو واضح میسج ہے منصور علی شاہ کا جسٹس یا افریدی کا، وہ اس لیے ہے
کہ بھئی آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ فل کورٹ میٹنگ ہو گئی اور 7 نومبر کو جو ATC عدالت کے ججوں کو طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، یہ جو آنے والا کل جو نیا ویک شروع ہوگا اس ویک کے اندر بڑے اہم جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، اور بھائی ٹوک یہ حکومت کو پیغام ہے کہ آپ تو چلے تھے ہمارے پر کاٹنے، لیکن اب جو ہے وہ ہم پر اٹھا کر اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دیں گے۔ تو جو لوگ کا خیال تھا کہ لو منصور علی شاہ اور منیب اختر استعفیٰ دے دیں گے، تو وہ اس وقت پریشانی میں ہیں۔ اور کل میں نے ایک خبر بھی دیکھی کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا کہ اہم جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہمیں جو ہے وہ اختیارات نہ ملے تو ہم حکومت چھوڑنے کو بالکل تیار ہیں۔ اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، آپ نے جو بھی اقدامات کیے اپنی خاطر تو وہ آپ کے گلے میں پڑے۔ وہ مشرف کو دیکھ لیں، رئیس شریف کو دیکھ لیں، باجوے کو دیکھ لیں، اور ثاقب نثار جو بڑا اچھا نواز شریف سمجھتا تھا ثاقب نثار کو، تو اس کے بعد نائب ترمیم کو دیکھ لیں، اور بہت سے جو صدر کے پاس اختیار تھا اسمبلی توڑنے کا وہ اپنے پاس لے آئے تھے، ان کو دیکھ لیں۔ وہ تمام اقدامات آپ کے گلے میں پڑے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ آج 20 برطانوی پارلیمنٹیرین نے اپنے سیکرٹری کو خط لکھا کہ عمران خان کی رہائی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھا جائے۔ تو اس سے پہلے امریکہ اور کانگریس کے جو 60 رکن تھے انہوں نے بھی کہا تھا، آج پھر برطانیہ کے پارلیمنٹیرین نے کہا، تو یہ وہ 5 ستون پہلے ہو چکے ہیں۔ ان ستون کے اندر یہ ایک سپیس کریٹ کی جا رہی ہے جس کے اندر جو بشرا بی بی کی رہائی ہوئی، عمران خان کے بہنوں کی رہائی ہوئی۔ اب اگلے ستون کے اندر دیکھنا ہوگا کہ اور کون سے ورکر اور رہنماؤں کی رہائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے بدلے میں بعد میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ آگے بات چلانے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ چلے گا۔ تو وہ آپ کو میں اپنے آنے والے ولاگ کے اندر فل جو خبر ہے اور ڈیٹیل ہے اس کے ساتھ آگاہ کروں گا۔